بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن حساب کتاب کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حساب کتاب کا کام شروع ہوگا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی شروعات یہ ہوگی کہ تمام لوگوں کے اعمال نامے خود ان کے ہاتھوں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس لیے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ ایک مرفوع روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اعمال نامے سب عرش کے نیچے محفوظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر اعمال کے مطابق انہیں لوگوں کے سیدھے یا الٹے ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ ان اعمال ناموں کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوگا، تو ہی پڑھ لے کتاب اپنی، تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اس مرحلے میں نیک لوگوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، جبکہ کفار اور بدعمل اصحاب شمال یعنی جن لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس وقت کا منظر اس طرح بیان فرمایا ہے، سو جس کو ملا اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں، پھر وہ سب سے کہتا ہے، لیجیو پڑھیو میرا لکھا، میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب، سووے اب ہے منمانی زندگی میں، اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہیں، کھاؤ پیو جی بھر کر، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے دنیا میں نیکی کا کام کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا۔ کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھ کام نہ آیا مجھ کو، میرا مال برباد ہوئے مجھ سے میری حکومت، پھر حکم الہی ہوگا، اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر، سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار، نہ کچھ ملے گا کھانا مگر زخموں کا دھون، کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گناہگار۔ شروع میں کفار و منافقین اور بدعمل اعمال نامے دیکھ کر کچھ حجت اور بحث کی کوشش کریں گے، لیکن خود ان کے آجا و جوارے ان کے خلاف گواہی دیں گے، جس کے بعد کسی کٹ حجتی کا موقع ہی نہ رہے گا، اور یہ بھی تمنا کریں گے کہ انہیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر اس سے بھی انکار کر دیا جائے گا۔ اسی دن ان سرکشوں کی رسوائی ناقابل بیان ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور دہشت و گھبراہٹ کے مارے چیخ و پکار مچا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ دنیاوی معاملات اور حقوق میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے روز خون ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والا اپنے قاتل کو کھینچ کر عرش خداوندی کے سامنے لائے گا اور عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تمام زمین اور آسمان سب مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے، اگرچہ ایک لفظ بول کر بھی، تو وہ قیامت کے دن
اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے بغیر کسی وجہ کے قتل سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس سے وہ جانی سزا کا مستحق ہو جائے، پھر بھی کسی عام آدمی کو اس پر سزا جاری کرنے کا حق نہیں، بلکہ سزا جاری کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے۔ جہاں واقعی اسلامی نظام قائم ہوگا وہی ثبوت شرعی کے بعد سزا جاری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر کسی شخص کی جان بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، اور عبادت میں سب سے پہلے پوچھ گچھ نماز کے بارے میں ہوگی۔ ایک روایت میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کی نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور نماز میں خرابی نکلی تو باقی اعمال اور خراب ہوں گے۔ اوپر دی گئی حدیث سے نماز کی اہمیت کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیتوں اور احادیث طیبہ میں نماز کی فضیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور نماز کے بغیر کسی مجبوری کے چھوڑنے والوں کو کافروں اور منافقوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ نمازی بنے، اور اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، تاکہ میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے اور نماز کی صحیح ادائیگی ہم کر سکیں، اور اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔